بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی جنگوں کی داستانیں پڑھنے کو ملتی ہیں. لیکن داستان کربلا وہ منفرد داستان ہے. جو ایمان والوں کو حوصلہ دیتی ہے. ویسے تو ہوتا یہی ہے کہ جنگ میں جو فاتح ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے. فاتحین کی قوم والے اپنے فاتحین کی داستان پڑھ کر کے حوصلہ پاتے ہیں، ہمت پاتے ہیں. لڑنے کا جذبہ پاتے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں عزت و وقار پاتے ہیں. جبکہ اس کے برخلاف مفتوح قوم شرمندگی محسوس کرتی ہے. ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. لیکن داستان کربلا میں ہونے والی جنگ ایسی منفرد جنگ ہے جہاں مفتوح اور مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. جہاں مفتوح اور فخر سے اپنا سر بلند کرتی ہے. داستان کربلا وہ منفرد داستان ہے کہ جب قوم مفتوح یہ داستان پڑھتی ہے اور جب تک پڑھتی رہے گی اسے حوصلہ ملتا رہے گا، حق
کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا، ہمتیں ملتی رہے گی۔ کربلا کی داستان پڑھنے والے مفتوح اس داستان کو پڑھ کر کے اپنا سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے۔ یہ وہ منفرد داستان ہے، اور فاتح اس داستان کربلا کو پڑھ کر کے ذلت و رسوائی محسوس کریں گے، شرم سے اپنے سر جھکا لیں گے۔ یہ وہ منفرد داستان ہے جہاں یزیدی فتح پانے کے باوجود قیامت تک کے لیے دنیا میں ایسے ذلیل و رسوا ہو گئے کہ انہیں کبھی سر اٹھانے کی ہمت حاصل نہیں ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، عقل حسین اصل ہے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اور شاید کیا خوب کہتا ہے کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی ہو سجدے میں گرا۔ قاتلین امام حسین تلواریں لیے کھڑے تھے اور امام حسین سجدہ ریز تھے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں گرا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شام کا سجدہ کھیل ہے، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شام کا سجدہ کھیل نہیں۔ اے ہوش و خرد کے مت مانو تسبیح و مصلی کھیل ہے۔ نمازیں پڑھنا اتنا آسان نہیں، اے ہوش و خرد کے مت مانو تسبیح و مصلی کھیل نہیں، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں، ایسی بھی عبادت ہوتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لے گرو، ہر قوم پکارے گی ہمارے گھروں سے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوئے، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے منتخب ہوئے، اور عثمان غنی کے بعد مسلمانوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملک شام کے گورنر تھے۔ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ سن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ کا اختلاف جاری رہا،
حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان اختلاف ہوا. آخرکار اسلامی امت کی شیرازہ بندی کے لیے، امت کی وحدت کے لیے، امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے اپنی خلافت کے 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو، خلافت چھوڑ کے. اور امیر معاویہ جو 20 سالوں سے یعنی حضرت عمر فاروق کے دور سے شام کے گورنر تھے، اب تمام اسلامی ممالک کے متفقہ خلیفہ تھے. حضرت امیر معاویہ نے اسلام کی خدمت کے لیے بہت ساری قربانیاں دی. آپ کا ایک نمایاں کام یہ تھا کہ آپ نے پہلی بیڑے کی تشکیل دی اور اس طرح آپ سمندری فوج تیار کرنے والے پہلے خلیفہ ہو گئے. آپ نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے اور جام شہادت نوش فرمایا تھا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا تھا. آج تک استنبول کی سرزمین میں ان کا مزار موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر دور میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا. اپنے آخر دور ہی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا تھا اور شام و عراق کے حکام کو خفیہ پیغامات دے کر اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی لوگوں سے بیعت لے کر حجاز کی سرزمین رہ گئی تھی. مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ موجود تھے. حضرت امیر معاویہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو یہ پیغام بھیجا کہ مدینہ کے لوگوں سے، خاص طور سے صحابہ سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی ہے. لیکن اکابر صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ان اکابر صحابہ نے امام علی مقام حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سر فہرست ہیں. ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ کا اس طرح اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا اور خلافت کے لیے نامزد کرنا یہ اسلامی مزاج اور اسلامی اصول کے خلاف ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے تو مروان بن حکم کے سامنے پوری بے باکی کے ساتھ کہا تھا کہ بنو امیہ سنو، تمہارے سامنے 3 صورتیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو. یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو خلافت کے حقدار تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا.
یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرو؟ ابو بکر صدیق کے خاندان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خلافت کے اہل تھے، خلافت کی ذمہ داری ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرو، ان کے گھر والوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو خلافت کے اہل تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے گھر والوں میں سے کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ تمہارے سامنے یہ 3 نمونے ہیں، ان 3 نمونوں میں سے کسی ایک نمونے کو اختیار کرو، کسی ایک کے طریقے پر چلو، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر تم قیصریت کو لانا چاہ رہے ہو کہ جیسے ایک قیصر جاتا ہے تو دوسرا قیصر تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اگر تم یہ طریقہ رائج کرنا چاہتے ہو تو ہمیں یہ تسلیم ہے۔ مروان بن حکم ناکام ہو گیا۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ کے باہر ان اکابر صحابہ سے، ان چاروں سے گفتگو ہوئی، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ آخرکار ہوتے ہوئے معاویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے تھے اور ان سے شکوہ کیا تھا۔ جب یہاں بھی مسئلہ نہیں حل ہوا اور یہ اکابر صحابہ، یہ چاروں صحابہ دل برداشتہ ہو کر مدینہ سے مکہ چلے گئے، تو امیر معاویہ مکہ بھی گئے تھے اور ان اکابر صحابہ سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ بات کی اور یزید کی ولی عہدی تسلیم کر لینے کی گزارش کی۔ وہاں عبداللہ بن زبیر نے بھی وہی تینوں باتیں پیش کی کہ آپ کے سامنے یہ 3 طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کریں، ہم تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آپ ملوکیت لانا چاہیں کہ ایک بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہی کے لیے نامزد ہو جائے، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ آخرکار یہ معاملہ معلق رہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ساتھی بھی۔ اور امیر معاویہ وصیت کر کے جا چکے تھے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بیٹے کو ولی عہدی کے لیے کیوں نامزد کیا؟ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں جو اور صحابہ کرام موجود تھے وہ خاموش کیوں رہے؟ مؤرخین نے اس کی مختلف وجہیں بیان کی۔ آپ اس تعلق سے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ابن اسیر کی الکامل کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، تاریخ تبری پڑھ سکتے ہیں، تاریخ ابن خلدون پڑھ سکتے ہیں اور بھی دیگر تاریخ کی کتابیں۔ جو وجہیں ان مؤرخین نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ اور صحابہ وہ مشاجرات دیکھ چکے تھے، وہ جنگیں دیکھ چکے تھے، وہ لڑائیاں دیکھ چکے تھے جو حضرت علی کے دور میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، اور امام حسن کے دور میں حضرت حسن اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، جن میں مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا تھا، بہت سے مسلمان قتل ہوئے تھے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ صحابہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بنو امیہ نے حکومت اور خلافت کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا ہے اور امت کو متحد کر دیا ہے۔ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، خانہ جنگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کی آپسی کشمکش اور خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب اگر یزید کی ولی عہدی کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو چونکہ بنو امیہ سیاسی اعتبار سے بہت مستحکم ہو چکے ہیں، انہیں بے پناہ اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے، بڑی طاقت و قوت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے وہ تسلیم نہیں کریں گے اور مسلمانوں میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، مسلمانوں میں پھر خونریزیاں شروع ہو جائیں گی، پھر اختلاف و انتشارات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ خاموش رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جو یزید کو ولی عہد بنایا، چاہے آپ اسے پدری محبت کہیں، چاہے خاندانی اقتدار کا سلسلہ قائم رکھنا کہیں، اور چاہے وحدت امت کی فکر کہیں، کہ امیر معاویہ کو خود وحدت امت کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یزید کو بنی امیہ میں سے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا گیا تو مسلمانوں میں پھر خونریزیاں شروع ہو جائیں گی، تو چاہے اسے وحدت امت کی فکر مانے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنی وصیت میں یہ لکھ گئے کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا۔ بعض لوگ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں، یاد رکھیں کہ تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے حکومت کے فرائض انجام دیے اور بڑی اسلامی خدمات انجام دی۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے محب بن کر، ہمدرد بن کر ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا دیا تھا کہ آپ اپنے بعد یزید کو خلافت کے لیے نامزد کرتے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں حضرت امیر معاویہ کی خدمات کو، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو فراموش کر جائیں اور انہیں صرف یہ یاد رہے کہ ملوکیت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ نے کی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصرار کیا، باقاعدہ عراق کے شہر کوفہ سے 40 مسلمانوں کا وفد آیا اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے یہ کہا تھا کہ یزید اہل ہے، خلافت کا حقدار ہے، حکومت چلانے کی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، آپ اپنے دور ہی میں اسے خلیفہ نامزد کر جائیں تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر نہ ہو، مسلمان متحد رہیں، وحدت امت کے پیش نظر آپ رہے۔ حضرت امیر معاویہ کو ابتدا میں کچھ تردد بھی تھا، لیکن جب چاروں طرف سے اصرار کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ کو بھی سمجھ میں یہ آ گیا کہ وحدت امت کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ بہرحال چاہے پدری محبت، چاہے خاندانی اقتدار کا سلسلہ باقی رکھنا ہو اور چاہے وحدت امت کی فکر ہو، امام علی مقام امام حسین کا جو نقطۂ نظر تھا اس نقطۂ نظر کے لیے خلاف تھا۔ امام علی مقام کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہ اسلامی مزاج اور اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ابو بکر صدیق نے ایسا کیا، نہ عمر فاروق نے ایسا کیا۔ یہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنا ہے، اس لیے امام علی مقام اس کے خلاف اٹھ کھڑے اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔
طرف اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد دوسری طرف یزید کا فسق و فجور بھی تھا جو اس کے ہاتھ بیعت کرنے سے مانے. وہ چونکہ وہ ابھی خلیفہ نہیں تھا امام علی مقام امام حضرت امیر معاویہ کے دور میں، اس لیے اس کا فسق و فجور اتنا عام نہیں تھا. اب اٹھ رہے ہیں تو کیا کریں بار بار اٹھنے میں بیٹھیں تشریف رکھیں سنیں سکون کے ساتھ. یہ غلط تو نہیں وہ اس کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ کی نظروں میں نہیں تھا لیکن بہت سے صحابہ کی نظر میں تھا. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ یزید سیر و شکار، تفریح اور شراب نوشی کا عادی تھا. سیر و شکار، تفریح، شراب نوشی کا عادی تھا. نوخیز لڑکوں کو، گانے والی عورتوں کو اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا ہے. گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرواتا تھا. میڑوں وغیرہ کو لانے کا مقابلہ کراتا تھا. نوخیز لڑکوں اور بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا اور کوئی بندر مر جائے تو اس کا سوگ منایا کرتا تھا. یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نماز بھی ترک کر دیتا تھا اور نماز میں سستی کا تو عادی تھا. یہ وہ اسباب ہیں جن کے پیش نظر اس کی بیعت اس کا خلیفہ ہونا صحیح نہیں تھا، وہ خلافت کا اہل نہیں تھا. خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف قادسیہ کے راستے سے جاتے ہوئے ایک موقع پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم و جابر بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، پیمانے الہی کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تبدیل کرتا ہو، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہو، تو اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے قول و فعل سے اس کے شر کو مٹائے. اور اگر وہ شخص ایسا نہ کرے، اپنے قول و فعل سے اس شر کو نہ مٹائے، تو اللہ کو حق ہے کہ اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے. آگے امام علی مقام فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ان لوگوں نے یعنی یزیدیوں نے خدا کی عبادت ترک کر دی ہے، شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے، سرکاری خزانے سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے اور ایسے ظلم کے خلاف، ایسے فسق و فجور کے خلاف آواز اٹھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اس لیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون کا بھی مطالعہ کریں، یہ روایات وہاں مذکور ہیں. بس تھوڑی سی گفتگو اور کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا. پھر استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب قبلہ دامہ ذلہ
بیان فرمائیں گے۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ وہ خلافت کا حقدار نہیں تھا اور اس کی خلافت اسلامی اصول اور مزاج کے خلاف تھی۔ لیکن جب کوفیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو خطوط لکھ کر کے بھیجے تو امام علی مقام اپنی خلافت کے لیے خود کیسے تیار ہو؟ یاد رکھیں کہ حضرت امام علی مقام سے کو جب بیعت کے لیے یزید کی بیعت کے لیے مدینے میں مجبور کیا گیا تو آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ گئے۔ مکہ میں اکابر صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ابو سعید خدری بھی تھے، ابو عامر لیثی بھی تھے، بہت سارے صحابہ تھے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین تشریف لائے ہیں تو لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوئے، ملاقات کی شرطیں ملاقات حاصل کیا اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن امام علی مقام اس پر تیار نہیں ہوئے، آمادہ نہیں ہوئے۔ لیکن جب کوفہ کی سرزمین سے یہ خبر آئی کہ وہاں یزید کی حکومت کے خلاف بدامنی پھیل گئی ہے، لوگ اس کی خلافت تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 18,000 خطوط کوفہ سے امام علی مقام کے پاس آئے، بہت سے وفود بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کی ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں، امام علی مقام آپ اہل ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جب یزید خلافت کا حقدار امام علی مقام کی نگاہوں میں نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ جس کے اندر خلافت کی خوبیاں پائیں، جسے اپنا خلیفہ بنانا چاہیں، وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ امام علی مقام سے مکہ والوں نے بھی گزارش کی تھی لیکن آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا، آپ تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن جب کوفہ سے اتنے خطوط آئے، کئی وفود آئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب ہو گیا تھا کہ وہ ان کی بات کو مانیں اور خلافت کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یزید تو خلافت کا حقدار نہیں تھا، ہماری نگاہوں میں ایک شخص تھا جو خلافت کا حقدار تھا، خلافت کا اہل تھا، خلافت کی خوبیاں تھیں اس میں، لیکن جب ہم نے اس سے گزارش کی اور جب ہم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا چاہا تو اس نے ہماری بیعت ہم سے بیعت نہیں لی اور خلافت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس نے امام علی مقام کو مجبور کر دیا اور امام علی مقام پر واجب کر دیا کہ امام علی مقام وہاں جائیں اور ان کی بیعت قبول کریں۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور تاریخ کا صحیح طور سے غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، جو نظریہ تھا، وہی حق تھا اور آپ نے حق کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اس تاریخ کو صحیح طور سے غیر جانبدار ہو کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔